بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم افضل۔ رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن لائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ کیا حال احوال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ خیریت موجود اور خیریت مطلوب۔ ٹاپک بہت سے ہوتے ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی چیز کو ہی ڈسکس کریں جو جس میں آبزرویشن بھی ہو، جس میں ریسرچ بھی ہو، اور کچھ ایسے اقوال بھی ہم اس پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انرجی کا لیول جو ہے وہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائے۔ تھوڑی سی جو ہے کوئی دو چار لائنوں کی بات افلاس کے اوپر کریں گے۔ انسان کا جو حوصلہ پست کرنے والی چیز اور کمر توڑنے والی چیز جو ہے وہ افلاس ہے، اور یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے جو ایک پازیٹیو سوچ جو ہے وہ بھی نیگیٹو سوچ کی طرف نیچرلی جانا شروع ہو جاتی ہے۔ افلاس ایک ایسی چیز ہے، اور دماغ کے جو خلیات ہوتے ہیں اس کے اندر اگر کسی چیز کا کوئی آنا یا کسی چیز کا کوئی ڈیولپ ہونا تو وہ بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور موسٹلی یہ جو افلاس ہے اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے نا آپ کا جو اندرونی خانہ یا اندرونی کھاتا ہے نا، یہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرف آپ نے جانا ہے، کیا آپ نے بات کرنی ہے، کیا آپ نے اپنا حال کسی کو سنانا ہے، یا کیا کسی کے ساتھ آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اسی افلاس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ اور اس میں افلاس کے اندر جو ایک کانفیڈینشیل چیزیں ہیں وہ انسان جو ہے وہ شولڈر ڈھونڈتا ہے اور اس کے ساتھ پھر اپنی گفتگو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک لیول ہوتا ہے جس کو کانفیڈنس لیول کہتے ہیں، وہ دھیرے دھیرے جو ہے نا وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جب کانفیڈنس لیول دھیرے دھیرے ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے تو اس سے آپ کے اندر بزدلی، آپ کی ایک اسٹرینتھ، آپ کی ایک اسکل وہ نہ ڈل ہونا شروع ہو جاتی ہے ڈے بائی ڈے۔ یعنی آج کا دن کچھ اور، کل کا دن کچھ اور، پرسوں کا دن کچھ اور، اس طرح یعنی پورے جو ایک سیشن ہے ہفتے کا، مہینوں کا یا سالوں کا، اللہ معاف کرے، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے یہ بالکل جیسے زنگ آلود نہیں ہو جاتی یہ چیز ہے۔ تو جتنا ہم اگر رجوع کرتے جائیں گے اللہ سے اپنی یہ جو پرابلمز ہیں افلاس والی، تو وہ یہ کہ کوئی نہ کوئی سبب نکال کر ہمیں جو ہے وہ نکال دیتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، کہ دولت اور عقل یہ کبھی جو ہے نا ہم سفر نہیں ہوتے۔ یعنی دولت جو ہے اور عقل یہ دونوں الگ الگ سیکٹر کی چیزیں ہیں۔ موسٹلی جو ایک تجزیہ یا تجربہ لوگوں کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو عقل والے جو ہے وہ دولت مند ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک مختلف جو ایک سوسائٹی کے اندر ہم بات کرتے ہیں تو اس حساب سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ دولت جو ہے اس کی دو عادتیں ہیں۔ اچھا، ایک جب یہ کہ جب یہ آتی ہے تو آدمی کو جو ہے نا یہ بلائنڈ کر دیتی ہے، اندھا کر دیتی ہے بالکل۔ یعنی اس کو اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کہاں استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، اور جو ایک مینٹلی ہائٹ ہے اس کی یہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کی جو سوچ کا زاویہ، اس کا جو اسکول آف تھاٹ، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے جب دولت کی آمد ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب دولت جاتی ہے تو پھر جاتے ہوئے جو ہے وہ بیوقوف بنا جاتی ہے۔ یہ بھی اس کی سائنس ہے۔ یعنی یہ جو بھی دولت مند افراد ہیں یہ دو عادتیں جو ہے اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا کہ دولت کی جو دو عادتیں ہیں یہ عادتیں جو ہے نا نہیں چھوٹتی۔ جسے کہتے ہیں نا کوئی چیز کہ آپ عادی بن جائیں یا عادی مجرم بن جائیں،
तो वो फिर एकदम जान नहीं छूटेगी। तो इसी तरह दौलत की जो फितरत के अंदर आदतें हैं वो ये दो ही हैं कि एक ब्लाइंड कर देती है, दूसरा ये बेवकूफ़ बना देती है जब ये जाती है। यानी बैठे बैठे अपना कहता है यार समझ ही नहीं आई, ये सोच के तो नहीं किया था, और ये कैसे हो गया, या ये तो कभी सोचा ही नहीं था और ये ऐसे हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर है। इसी तरह दौलत को सिक्योर जो है ना वो करना एक आर्ट है, और ये आर्ट बड़ा आसान है, कोई इतनी इसमें लंबी साइंस नहीं है। बात ये है कि दौलत जो भी आपके पास आती है, जिस भी ज़राए से आती है, ठीक है कि नहीं, उस ज़राए को पहले आप एक बुनियाद के ऊपर रखते हैं, एक फाउंडेशन के ऊपर रखते हैं। फिर उस फाउंडेशन का आप असेसमेंट करते हैं कि जो आपके मामले या जो भी आपकी जो चीज़ें हैं, ये रिसोर्सेस क्या हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, ये तमाम चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। अब जो दौलत का जो आना और फिर दौलत का चले जाना और फिर उसके बाद दौलत को सिक्योर करना, ठीक है ना, ये एक कैटेगरी है। अब जब दौलत को हम सिक्योर करने की तरफ जब गामजन होते हैं, तो सबसे पहले जो है वो हम उसकी एक श्योरिटी या उसकी एक सिक्योरिटी जो है वो अखज़ करते हैं, जिसको नुस्ख़ा अमीरी कहा जाता है। नुस्ख़ा अमीरी है क्या चीज़? नुस्ख़ा अमीरी कहते हैं वुसअत को, ज़्यादा तर को, बहुत ज़्यादा को, ये नुस्ख़ा अमीरी कहलाता है माल के हवाले से। यहाँ पे अगर किसी को कोई फ़हम है या किसी को अल्लाह ने कोई किसी ताकत से नवाजा है, तो उसकी काउंटिंग नहीं होती। यहाँ इस माशरे के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर जो काउंटिंग है वो सिर्फ पैसे से होती है, और पैसे की ही काउंटिंग कर कर जो है वो असेस किया जाता है कि ये पार्टी है या ये पार्टी नहीं है, ये मालदार है या कम मालदार है। ये बड़ी एक साइंस है माशरे के अंदर, अब से नहीं, ये काफ़ी अरसे से चलती आ रही है। अब इसी तरह सिक्योर करने की बात करते हैं जब पैसे को, तो सबसे पहले हम जिसने हमें दिया है उसकी एक हम परसेंटेज निकालते हैं। एक तो वो सालाना ज़कात वाला जो माजरा है, मामला है, वो तो जो जो हैं वो लोग करते ही करते हैं, लेकिन उससे हट कर जो आप खैरात करते हैं या सदका करते हैं, तो वो बेसिक आप अपने पैसे को सिक्योर करते हैं। और यही नुस्खा अमीरी है जो आपके कैपिटल को कायम रखता है, जो आपके कैपिटल को दायम रखता है। अल्लाह न करे कहीं ना कहीं से कोई हर्डल आ जाए या कोई परेशानी आ जाए, तो कोई ना कोई असबाब, कोई ना कोई वसीला जो है वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये इसकी पूरी साइंस है पैसे सिक्योर करने की। जो अफराद अपने पैसे को सिक्योर करना चाहते हैं, वो एक हिस्सा जो है, जितनी अपना कैपेसिटी है या जितना भी आपकी वो रिसोर्सेज हैं या जितनी भी आप एनर्जी रखते हैं, उसके मुताबिक जो है उसकी चैरिटी करना है। तो जब आप उसकी चैरिटी करना शुरू करेंगे, ये खालिसतन ये नहीं कि आपके पैसे सिक्योर करने के लिए, ये इस नीयत से करना है कि ये उसका ही माल है और उसी की तरफ हम दे रहे हैं। तो फिर ये आपका जो भी कैपिटल है या जो भी एसेट है, ये सिक्योरिटी की तरफ गामजन हो जाता है। ये बड़ा एक लॉजिकल बात है अगर आप इसको समझें तो, और अगर नहीं समझे तो ठीक है, जैसे चल रही है गाड़ी चलती रहेगी, ये रुकती नहीं। और उसके बाद हमें उस जो सिक्योरिटी है पैसे की, दौलत की जो सिक्योरिटी है, उस दौलत को जो चैरिटी करेंगे तो वो उन कामों में लगानी है जिसमें हम सुरखरू हों अल्लाह के आगे, उसकी खल्क के काम आ सकें, उसकी मखलूक के काम आ सकें। जब हम इस तरह अपनी ज़िंदगी का ज़ाविया बनाते हैं, तो उससे फिर हमें एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, मुराद करीम सलाम, सर वसीन योर प्रोग्राम फाइनेंशियल वरी माली फिक्र मॉर्निंग विद एसएमएस फॉर ह्यूमैनिटी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑल मैनकाइंड। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, तो
ہم بات کر رہے تھے یہ دولت سیکیور کی. خیر یہ باتیں تھوڑی بہت جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. آگے جب ہم جا رہے ہیں تو کچھ افراد یا کچھ ایسے لوگ جو کسی مقام کی طرف گامزن ہیں یا کسی روٹ کی طرف گامزن ہیں یا اپنا کسی ایک سسٹم کو فالو کرتے ہیں یا کسی جگہ ان کا کوئی اپنا بیت کا سلسلہ ہے یا کسی جگہ ان کا کوئی روحانی معاملہ ہے یا روحانی کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا واسطہ ہے یا نسبت ہے. تو اگر جو شوقین افراد ہیں تو ان کے لیے میں کچھ چیزیں جو ہے وہ میں نے ریسرچ کی ہیں، وہ میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. بیسک ایک لفظ ہے معاملہ، اور جب وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے تو ہم اس کو معاملات کہتے ہیں. معاملات کا لغوی معنی تو ایک الگ ہے، لیکن معاملات کا تعلق کس سے ہے؟ معاملات کا تعلق بندے کا اور اللہ کا ہے. اس کو معاملہ کہا جاتا ہے. عموماً آپ نے سنی ہوگی گفتگو کہ جی وہ ذرا کچھ معاملات میں بزی تھا یا کچھ معاملات میں بزی تھی یا کچھ معاملات ایسے تھے میرے، یا میرے اپنے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یا بتا نہیں سکتی یا شیئر نہیں کر سکتا یا شیئر نہیں کر سکتی. یہ اس طرح کی گفتگو عموماً آپ نے سنی ہوگی، ایک جگہ نہیں کافی جگہوں پر. بیسک اس کا مقصد کیا ہے؟ بیسک یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ سے، معاملات جو ہے اس کے 10 منازل ہوتے ہیں. کتنے منازل ہوتے ہیں؟ 10. اچھا، اب یہ جو 10 کے 10 جب ہم کمپلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ 1 میں، اسٹیپ 2 میں، اسٹیپ 3 میں، اسٹیپ 4 میں، اسٹیپ 5 میں، تو پھر ہماری اپنی جو عقل ہے، ہمارے اپنا جو فہم ہے، ہماری اپنی جو سوچ ہے، یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. ہم بات کریں معاملات کی کہ معاملات کی جو 10 منازل ہیں اس کے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے. اس پہ ہم نے کہا تھوڑی سی ذرا ریسرچ ہے یہ، اور کوشش یہ ہوگی کہ جو شوقین افراد ہیں اس معاملات والے، جو سارا دن میں گفتگو کرتے رہتے ہیں میرے یہ معاملات ہیں، یہ معاملات ہیں، یہ معاملات ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے ان کی گفتگو، ان کے لیے بیسک یہ چیزیں ہیں. تو معاملات کی جو 10 منازل ہیں اس میں رحبت جو ہے یہ نمبر 1 ہے. نمبر 2 مراقبہ آتی ہے. نمبر 3 جو ہے وہ غربت ہے. نمبر 4 اخلاص ہے. 5ویں تہذیب ہے. 6 استقامت ہے. 7ویں توکل ہے. 8ویں تفویض ہے. اور 9ویں جو ہے وہ سقہ جس کو کہتے ہیں. اور 10ویں جو ہے وہ تسلیم ہے. یہ 10 منازل ہیں، 10 اسٹیپ ہیں. یہ جب آپ کراس کرتے ہیں تو آپ پراپر ایک نظام کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. اچھا، اب جب سب سے پہلے ہم آتے ہیں رہبت کی طرف، تو اب یہ جتنے الفاظ ہیں آپ لوگوں کو اس کے معنی بھی پتہ ہوں گے کیونکہ آپ لوگ شوقین ہیں، لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں نے جو ریسرچ کی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ضرور شیئر کروں. رہبت کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے سے ڈرنا. یعنی ایک چیز آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، مجھے اتنی تشریح کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. دوسرا جو اس کا سٹیپ ہے، یعنی 10 جو منازل ہیں اس میں جو 10 قدم ہیں اس میں پہلا قدم جو ہے وہ رحبت ہے. دوسرا مراقبہ. مراقبہ صرف اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ یعنی موجود رہنا اور غیر حاضر نہیں رہنا. اچھا، اب اللہ کے سامنے موجود رہنا یا غیر حاضر نہیں رہنا ہے، اس کا کیا مطلب؟ ایکچولی اللہ کے سامنے موجود رہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو رغبت ہے، آپ کی جو اٹینشن ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے معاملات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور کسی چیز کا اس کے اندر ان ہونا یا اور کسی چیز کا اس کے اندر سے نکل جانا، یہ پریشانی کی بات ہوتی ہے.
اس کے بعد غربت، یہ کیا چیز غربت کہتے ہیں، یہ بھی معاملات کے اندر ہے، ہر وقت کی جو چک چک ہے اس سے بھاگنا۔ یہ جو صوفی حضرات ہوتے ہیں یہ ہر وقت کی چک چک سے بھاگتے ہیں، کیوں؟ یہ ان کا سٹیپ غربت کا اس وقت ایکٹیویٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ جب ایکٹیویشن ہوتی ہے تو وہ جو ہر وقت کی چک چک ہے اس سے وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، کہ بھاگو۔ اچھا، وہ بھاگنے میں پھر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس سینیریو سے بھاگ رہے ہیں، اپنے دنیاوی کاموں سے بھاگ رہے ہیں، اپنے قریبی جو حلقہ احباب ہے اس سے بھاگ رہے ہیں، لیکن وہ نکل جاتے ہیں اس چک چک سے، کیونکہ بیسک جو چک چک ہے یہ پریشانی کا باعث بنتی ہے، یہ بے برکتی کا باعث بنتی ہے، یہ زوال کا باعث بنتی ہے۔ ہر وقت کی جو چک چک ہے اس سے بھاگنا، یہ غربت کہلاتی ہے۔ یعنی یہ قدم ہے، جب سالک یہ صوفی اس روٹ پر چلتا ہے تو یہ رہبت، مراقبہ، غربت۔ اس کے بعد جو چوتھا قدم ہے وہ اخلاص ہے۔ اخلاص جو ہے یہ آپ نے بڑا سنا ہوگا لفظ، کہ جی اخلاص صحیح ہونا چاہیے، اخلاص یہ ہونا چاہیے۔ بیسک اخلاص ہے کیا؟ اخلاص تصفیہ ہوتا ہے اپنے اعمال کا، جو بھی ہم ایکٹ کرتے ہیں سارے دن کا، وہ رات کو ایک چھوٹی سی کارنر میٹنگ آپ کہہ لیں، وہ کی جاتی ہے، جس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ تمام دن کی ایکٹیویٹی کا تصفیہ کرنا، کہ ہم نے آج تمام دن کے اندر کیا کیا، یہ چوتھا اس کا قدم ہے۔ پانچواں قدم جو ہے وہ تہذیب ہے۔ تہذیب میں کیا کرنا ہے؟ تہذیب میں آپ نے صرف نظر رکھنی ہے کہ چل کیا رہا ہے، غیر تہذیب ہے یا تہذیب دار ہے، یہ چیزیں دماغ کے اندر آپ کے رہیں گی اور ہونی بھی چاہیے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، استقامت۔ استقامت کیا چیز ہے؟ استقامت اس کو کہتے ہیں جو ہے اس پر استقلال رکھنا۔ الحمدللہ، یہ 10 قدم ہیں، یہ 10 قدم آپ کو اگلے سٹیپ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ یہ جیسے وہ کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں نا آپ، تو اس میں آتا ہے جی سٹیپ 1، سٹیپ 2، سٹیپ 3، سٹیپ 4، سٹیپ 5۔ وعلیکم السلام چودھری نقاش، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ یہ ان سٹیپس کے اندر جو ہے یہ چیزیں آتی ہیں۔ اس کے بعد توکل، جو ایک 7واں آپ کا قدم ہے، تمام امور کو سونپنا، نکال دینا اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو، کہ چلو جی ہٹ جاؤ، بس توکل ہو گئی جی۔ 8واں بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ قدم ہے، اور اس کو تفویض کہا جاتا ہے، اور یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ تمام امور جو ہے یہ خدا پر چھوڑ دینا، جتنے بھی امور، صبح اٹھنے سے لے کر اور رات سونے سے پہلے تک کے، اور پھر جب رات کو سوتے ہیں تو وہ بھی امور اسی کے اندر آئیں گے، کیونکہ سونے کے بعد کا جو عالم ہے، یہ سونے کے بعد کا جو ماجرا یا معاملہ ہوتا ہے، یہ معاملے کی بات کر رہا ہوں میں، اس کو ذرا ڈیپلی سمجھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ تو کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا، ایک پرانی بات ہے کہ سویا مویا ایک برابر، جب شخص جو اس 10، 8، 12 گھنٹے کے بعد جب سونے کے عالم میں چلا جاتا ہے، یا سونے کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، یا سو رہا ہوتا ہے، یا سو جاتا ہے، تو وہ اس وقت اس جو دنیاوی معاملہ ہے اس سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، اور وہ جو بھی اس کا نظام، جو بھی اس کی جو چیزیں ہیں، وہ سب اس عالم کے اندر اس وقت ٹیمپرری طور پہ ٹرانسفر ہوتی ہیں، جس کے اندر یہ چیزیں سیٹلڈ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سکا، یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ جو ہے نا ایک قدم ہے، یہ 9واں قدم ہے، 9th جس کو کہتے ہیں سکا، یعنی کہ بندے کا جو ہے وہ خدا پر اعتماد بہت زیادہ پختہ ہونا، بہت زیادہ کامل یقین ہونا، بہت زیادہ اپنا
اعتبار کی جو آخری حد ہے اس کو بھی کراس کر دینا، یہ سکا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جو 10واں قدم ہے وہ تسلیم کی طرف آتا ہے۔ تسلیم کا کیا مطلب ہے؟ آپ لوگ سب جو ہے یہ قرآن دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تسلیم کہتے ہیں سرخم تسلیم، جس میں نہ چوں نہ چراں، اور اپنے جو سارے معاملات ہیں پورے یہ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، ہینڈز اپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور جو آپ کی اپنی عقل ہے اس کا دخل جو ہے نا یہ بند کر دینا ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ عقل کا بہت استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس سوال کا جواب چاہیے، اس کا یہ چیز کہاں سے نکلے گی، یہ کیوں ہوتا ہے، یہ پہلے بھی بتایا کیسے ہوتا ہے، یہ کب ہوتا ہے، یہ کس وقت یوٹیلائز ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ یہ جو 10 اسٹیپ ہیں یہ کہلاتے ہیں معاملات کے۔ معاملات جو ہے وہ میں نے بتا دیے کہ یہ 10 قدم کے اندر بندے کے معاملات اور جو اس کی ازلی سوچ، جو اس کی دنیاوی سوچ، یہ تمام چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں۔ جب یہ تمام چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں تو پھر جا کر یہ منازل طے ہوتی ہیں، یعنی کہ جو بھی اس روٹ پر چلنے والے افراد ہیں یہ جب تک 10 قدم یہ کراس نہیں کرتے یہ اگلے سٹیپ پر نہیں جاتے۔ اب اس کے اندر کچھ افراد ایسے ہیں معاملات کے اندر، ٹھیک ہے نا، یہ عموماً آپ نے کسی بزرگوں کی صحبت میں آپ کی اگر اٹھنا بیٹھنا ہو، صوفیوں کے پاس، بزرگوں کے پاس، ٹھیک ہے کہ نہیں، یا جیت علماء کرام کے پاس، تو جب آپ ان کو کوئی حال احوال اپنا سناتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، معاملہ جو ہے یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا، یا یہ معاملہ چل رہا ہے، تو وہ سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے معاملات درست کریں۔ یہ آپ نے سنا ہوگی یہ بات، میں نے بھی یہ سنی ہوئی ہے، پر جو میری ریسرچ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک یہ چیزیں میں ڈیلیور کروں جتنی ہو سکتی ہیں اس رمضان کے ببرکت مہینے کے صدقے تو خیر۔ اور کوئی بھی اگر ایک آدھی بات یا ایک آدھا پوائنٹ جو ہے وہ اگر آپ کو ہٹ کر گیا، انڈرسٹوڈ بات ہے، مجھے کمپنسیشن میرے اللہ نے دینی دیں گے، اور آپ پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ بھی بات ہے۔ معاملات کے جب 10 منازل طے کرنے کے بعد ایک شکل بنتی ہے۔ اب بولیں کہ شکل کیا بنتی ہے؟ تو سب کچھ بتا دوں، ہاتھ پیر کٹا دوں، یہ بھی ایک جملہ سنا ہوگا آپ نے۔ ایکچوئل کافی سارے لوگوں کے اندر جو ہے نا، بلکہ 99.9% کے اندر تمام چیزیں ایک ہی جیسے سسٹم کی ہیں، فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرق ڈیولپ ہوتا ہے جب ایج کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جو بیس ہے، اپنا جو مرکز ہے، جو ہمارا صدور کہلاتا ہے، یعنی بیس ہماری کہلاتی ہے، جیسے ہم اس بیس سے باہر نکلتے ہیں نا ایک قدم بھی، تو اس وقت ہم یہ جو 10 کے 10 قدم ہیں ان سے ہٹ جاتے ہیں، اور جب ہم ان 10 قدموں سے ہٹتے ہیں تو پھر ہمارا جو اگلا قدم ہے وہ 99% دنیا داری کی طرف آ جاتا ہے، جس میں پھر جو دنیاوی معاملات ہیں، یہ اب میں آپ کو دوسری بات بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو دنیاوی معاملات ہیں اس کو دنیاوی طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ پھر جب دنیاوی معاملات کے اندر ہم الجھ جاتے ہیں، اگین ہم دوبارہ اپنی بیس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اچھا وہ 2 سال بعد رجوع کریں، 10 سال بعد رجوع کریں، 6 سال بعد رجوع کریں، 7 سال بعد رجوع کریں، جس کا جہاں جہاں پہ کوئی نسبت، کوئی تعلق، یہ اسپیشلی یہ جو افراد یہ پیری مریدی والے ہوتے ہیں ان کا بڑا یہ معاملہ اس طرح کا چلتا ہے، اور یہ لوگ بڑا ان چیزوں کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ ہے ایک پورا نظام ہے ایک۔ اچھا اب یہ جو معاملات کی جو منازل ہیں اس میں موسٹلی جو ہے نا یہ 10 جو قدم ہے اس میں جو ریشو ہے وہ
5 قدم کے بعد جو ہے وہ لوگ یا بھاگ جاتے ہیں یا گھبرا جاتے ہیں یا کہیں ادھر ادھر نکل جاتے ہیں۔ یہ ایسی ہے جیسے آپ کسی درگاہ پر جاتے ہیں اور صاحب مزار جب آپ کے اوپر تھوڑی توجہ کرتا ہے تو ایک دم گھبراہٹ سی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پسینے چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں اور ایک کیفیت ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ نکلو یہاں سے، بھاگو یہاں سے۔ یہ درگاہ کی بات کر رہا ہوں، یہ بڑی آبزرویشن کے اندر بات ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس سے متفق ہوں، کچھ لوگ متفق نہ ہوں۔ یہ وہ والی بات کر رہا ہوں جو جرمز کو اون کرتے ہیں، جن کے اندر جراثیم اس طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کامن مین میری طرح کا جب کسی درگاہ میں جائے گا تو وہ ایک سکون میسر ہوتا ہے اس کو، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، فاتحہ پڑھ کر اور بیک ٹو پویلین، ٹھیک ہے نا۔ جو کامن مین سے ہٹ کر تھوڑا اگلے سٹیپ کے لوگ ہیں، جو اسپرٹ کے اندر ہیں، جو روحانیت جنہوں نے اپنا وہ بنایا ہوا ہے، مرکز بنایا ہوا ہے، وہ لوگ ان چیزوں کو بالکل جو ہے نا انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے اس وقت کہ جب صاحب مزار کی توجہ ہوتی ہے اس بندے کے اوپر تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ پوری ایک اس کی ڈیپلی سائنس ہے۔ اچھا جی، السلام علیکم افضل بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ بہن میری، بہت مہربانی۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے منازل کی، اور منازل کے ساتھ یہ جو 5واں سٹیپ ہے اس کے بعد لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جب ہم پہنچتے ہیں اس پہ رہبت، مراقبہ، حربت، اخلاص، تہذیب تک جب پہنچتے ہیں تو اس کے بعد جب استقامت والے کے اوپر ہم قدم رکھتے ہیں نا تو وہ ہماری جو اٹینشن ہے یا ہماری جو طاقت ہے نا وہ جواب دے چکی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہاں سے پھٹ لو، یہاں سے بھاگ جاؤ، چھوڑ دو یہ ساری چیزیں۔ کیوں؟ یہ ایک سوالیہ پوائنٹ ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ جو 5 قدم چل گئے تو 5 قدم چلنے کے بعد فیلنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، ہم نے رہبت جو ہے اس کو بھی کراس کر لیا، ہم نے مراقبہ بھی کر لیا، او ہو جی بڑی سائنس کر لی مراقبہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے بھی پہلے کچھ افراد ایسے جو مراقبے سے بھی نہیں نکلتے، یعنی 15 سال 20 سال مراقبہ کے اندر ہی رہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اور پھر کچھ ایسے بھی افراد ہیں کہ وہ یہ جو معاملات کے جو منازل ہیں 10، یہ طے کر کے اگلے سٹیپ کی طرف آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور اگلا سٹیپ ہے، پھر اس کے بعد ایک اور اگلا سٹیپ ہے۔ پھر جب حقیقت کے 10 سٹیپ پہ پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی اٹینشن، ان کی اٹریکشن یہ دنیا سے ہٹ جاتی ہے۔ وہ پھر جسٹ ایک لائف کو سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اس دنیا کے اندر، وہ میں آپ کو انشاءاللہ زندگی رہی اللہ کا حکم ہوا میں آپ کو وہ ساری چیزیں بتاتا جاؤں گا، کیونکہ یہ تھوڑا خشک ٹاپک بھی ہے، شاید لوگ جو ہے وہ اجتناب کریں کہ افضل بھائی جو ہے آج کس طرح کی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں، لیکن یہ باتیں ہیں، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو 5 قدم کے بعد وہ ایک فیلنگ جب ڈیولپ ہو جائے نا، میں نے یہ کیا یہ کیا، آپ یقین کریں کخ بھی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اسپرٹ کے اندر بغیر اس کے آشرواد کے، بغیر اس کے این او سی کے، بغیر اس کی پرمیشن کے آپ ایک قدم نہیں چل سکتے۔ یعنی یہ جو رہبت والی بات ہے، جو سٹیپ 1 ہی ہے کہ جی حد سے تجاوز کرنے کا جو ڈرنا، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ اس کی بلیسنگ سے ہی ہے نا، یہ آپ کے فہم سے ہے یا آپ کی عقل سے ہے، یہاں پہ عقل کا معاملہ نہیں ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی ایک تھوڑا آرٹ ہے کہ یہ جو سب سے لاسٹ معاملات کا سٹیپ ہے جس کو تسلیم کہتے ہیں، اس میں سختی سے منع کیا گیا کہ عقل کی جو دخل اندازی ہے اس سے اجتناب کرنا۔
اس سے ہٹنا ہے، اس سے کٹنا ہے. یہ ہیں چیزیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں. اس کے بعد یہ جو ایک ایک قدم ہے، اس کے اندر بھی معاملہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. اب یہ جیسے رہبت جو ہے، ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. اب جب رہبت کو ہم پکڑتے ہیں، حد سے تجاوز کرنے سے ڈرنا، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو حد جو ہے اس کا تعین کون کرے گا؟ آپ یا میں؟ نہیں، اس کا تعین وہی کرتا ہے. یہ اس چیز کی حد ہے، یہ اس چیز کی لمٹ ہے. یہ اب آگے جو ہے یہ ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن کے بعد ڈیڈ لائن ہے. یہ حد اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہم دوسرے اس پر آتے ہیں قدم پہ، مراقبہ. مراقبے میں ہم صرف جو ہے وہ جو ذاتی اللہ کا نام ہے، اسم اللہ، اس کا تصور رکھتے ہیں. اور مراقبہ ایکچول یہ ہے کہ آپ حاضر ہیں، ہر وقت آپ حاضر ہیں، غیر حاضر نہیں ہیں. یعنی کوئی بھی لمحہ آپ کا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں آپ کی اٹینشن رب سے ہٹے. کوئی بھی چیز آپ اٹھا لیں، سونا کیا، جاگنا کیا، پہننا کیا، اٹھنا کیا، کھانا کیا، کپڑے کیا پہننے، آنا جانا کیا، سفر کیا، ہر چیز کے اندر جب آپ حاضر ہیں نا، موجود ہیں، تو آپ کی غیر حاضری نہیں لگے گی. غیر حاضری کب لگتی ہے؟ یہ بات ہے سر. غیر حاضری اس وقت لگتی ہے جب ہم محو دنیا ہوتے ہیں. محو دنیا جو ہے وہ ہونا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونا، لیکن غیر حاضر نہیں ہونا. یہ محو دنیا ہی ہے نا کہ آپ پورا ایک کنبے کو مینٹین کر رہے ہیں، ایک سوشل سرکل کو مینٹین کر رہے ہیں، اپنے ارد گرد کے جو معاملات ہیں، پھر آ گیا وہی لفظ معاملات، اس کو مینٹین کر رہے ہیں. معاملات کیا ہیں؟ بیسک آپ کے بھئی اللہ نے آپ کو کسی چیز سے نوازا ہے، ٹھیک ہے جی. آپ ڈینٹر ہیں، آپ پینٹر ہیں، آپ ڈینٹسٹ ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، ٹھیک ہے نہیں. اس کے اندر جو معاملات ہیں وہ آپ احسن طریقے سے کرتے ہیں، اس نے سلوک سے کرتے ہیں. یہ معاملات ہیں بیسک آپ کے، یہی آپ کی ڈیوٹی. آپ جب ان احکامات سے ہٹتے ہیں، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اس نے وکیل بنایا، اس نے بنایا، ڈاکٹر بنایا، اس نے بنایا. یہ جو مسالہ ڈالتے ہیں نا، میری محنت تھی، میرا یہ تھا، کوئی محنت شنت نہیں تھی. او بھائی تم یہ ایسے بھی نہیں کر سکتے جب تک رب العالمین کا حکم نہ ہو. میں نے بڑے بڑے ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو انہوں نے کہا جناب یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ہم نے زندگی ایسے گزاری، اور ہم نے بڑی ہارڈ ورکنگ کی، بڑی اسٹرگلنگ کی، یہ کی، وہ کی. اور میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ بھائی تمہاری ہارڈ ورکنگ، تمہاری اسٹرگلنگ، یہ تمہاری اپنی طاقت سے ہوئی ہے. سوچ ہی غلط ہے، مینٹلٹی غلط ہے، غلط جگہ پہ سوچ رہے ہیں آپ. اس کو چینج کریں. یہ بھی میں مراقبے کے اندر ہوں، ابھی میں اگلی طرف نہیں گیا. اس کو جب آپ چینج کرتے ہیں پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے بیس آپ کی کیا ہے. قطرہ ناپاکی، یہ بات ہے سارے. پھر کیسے اس کو ایکٹیویشن، پھر کیسے جو ہے وہ دنیا کے اندر آپ کا ظہور ہونا، پھر چیزوں کا اڈاپٹ کرنا، پھر چیزوں کا سیکھنا، پھر چلنے کا فرسٹ اسٹیپ زمین پر جب قدم رکھتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، وہ واکر کی شکل ہے یا کسی کی بھی شکل ہے، یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. اس کے بعد جناب وہ سوشل ایکٹیویٹی، کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، اس طرح پورا آپ گزارتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. ذرا سا آپ اس پہ آ جاتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ اب کیا، آپ اپنے ہاتھ پاؤں خود موو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ساتھ ہی جو ہے نا وہ فنٹری وہ دماغ کے اندر آ جاتی ہے. نہیں نہیں، میری محنت سے ہوا ہے، میرا اس میں کمال تھا، میرا اس میں آرٹ تھا. اور بھائی کچھ بھی آرٹ نہیں تھا،
کوئی بھی فنکاری نہیں تھی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس نقطے کو سمجھ، یہ مراقبے کی صرف میں بھی بات کر رہا ہوں آپ سے. 10 مناظر جو نئے دیکھنے والے ہیں، جو سائلنٹ ویور ہیں اس پروگرام کے، ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں. یہ معاملات کے جو 10 قدم ہیں، یہ جب تک ہمارے درست نہیں ہوں گے ہم آگے نہیں چل سکتے. ہم ہینگ ہو جائیں گے، ہم رک جائیں گے. اور جب بندہ رکا ہوا ہوتا ہے تو وہ پھر دوسرے کو فوکس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت آگے نکل گیا ہے. پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے، وہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، وہ پھر آنکھ سے بھی اوجل ہو جاتا ہے. کیا ہے؟ معاملات جب آپ کے درست ہیں آپ کی زندگی آسان ہے. اور یہ وہ پوائنٹ ہے جو معاملات کو درست کرنے کے لیے جو سالک افراد ہیں انہوں نے بولے ہیں، جو بزرگ ہیں انہوں نے بولے. یہ ریسرچ ہے، میں آپ کو پھر بتاتا ہوں. اس سے کتنے پرسنٹ آپ متفق ہیں؟ میں آپ کی طرح کامن مین ہوں، اسپرٹ وغیرہ کو نہیں جانتا. جو افراد اسپرٹ کو جانتے ہیں وہ اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہوں گے کہ ہاں یہ بات درست ہے. آگے چلتے ہیں. غربت، ہر وقت کی چک چک. اب جب 2 سٹیپ چل لیتے ہیں نا آپ، رہبت کا، مراقبے کا، تیسرے سٹیپ میں یہ آ جاتا ہے، پریشر آ جاتا ہے. کیونکہ 2 قدم چل لی ہے نا آپ نے، اب یہ پریشر ہے. اب پریشر جو ہے کوئی اویل کر جاتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی بھاگ جاتا ہے، بھاگو جی یہاں سے، یہ چک چک سے بھاگنا ہے ہمیں، یہ نہیں برداشت ہوتا. اب وہ جو چک چک ہے اس کو بھاگنا جو ہے یہ غربت کہلاتا ہے. بھاگنا علاج نہیں ہے، سیٹل کرنا علاج ہے. جس وجہ سے چک چک ہو رہی ہے اس کو سیٹل کرنا ہے، اس معاملے کو سیٹنگ کی طرف لانا ہے. آپ کا پڑوسی کو شور کر رہا ہے، آپ کا پڑوسی کو تنگ کر رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ پڑوسی کو جو ہے نکال دیں یا خود جگہ چھوڑ دیں، نہیں. جس چیز سے تنگ کر رہا ہے اس چیز کا اپا کرنا ہے آپ نے، اس چیز کو لے کر آنا ہے آپ نے. جب آپ اس چیز کو لے کر آئیں گے، اس کا اپا کریں گے، آپ سیٹنگ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. یہ غربت کہلاتا ہے. صوفیزم میں، روحانیت میں یہ قدم گزارنے ہوتے ہیں. جب جب یہ قدم گزرتے جاتے ہیں تب تب یہ چیزیں سامنے آتی جاتی ہیں. اور یہی وہ معاملات ہیں، یہی وہ معاملہ ہے جو درستگی کی طرف آتا ہے. لوگ کہتے ہوں گے نا آپ کو کہ جی آپ کے حال احوال کیا ہیں، آپ کے دینی معاملات کیسے، آپ کے دنیاوی معاملات کیسے چل رہے ہیں. نہ دینی معاملات ہمارے ہیں، نہ دنیاوی معاملات ہمارے ہیں، سب معاملات اللہ کے ہیں. اگر اس نے ہمیں سینڈ کیا ہے تو ایک معاملے کے تحت کیا ہے، اس معاملے کو ہم نے صحیح رکھنا ہے. اس کے لیے یہ 10 قدم چلنا ضروری ہے، اشد ضروری ہے. آگے چلتے ہیں. اخلاص، تصفیہ، کس کا؟ اعمال کا. اپنے پنجابی میں کہتے ہیں کی کیتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تصفیہ کر رہے ہیں آپ، چیزیں جو بے ترتیب ہیں ان کو سیٹنگ کی طرف لا، اس کو اخلاص کریں، اپنے اعمال کے تصفیہ کو. جب اخلاص تک پہنچتے ہیں نا لوگ، اور تصفیہ جو لفظ ہے، یہ اخلاص جو لفظ ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں، یہاں سے پھر یہ چیز سٹارٹ ہوتی ہے کہ نہیں بس ہم نے تو جناب سیکھ لیا بہت کچھ، حالے تو کچھ بھی نہیں سیکھا. یہ بات ہے سر. وہ بابا بلے شاہ نے بڑی پیاری بات بولی تھی، کہتے تھے کہ ایک نقطہ یار پڑھایا ہے، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، این غین دی ایک صورت، ایک نقطے شور مچایا ہے. یعنی ایک جو ڈاٹ ہے، یہ عین اور غین، اس کی اگر آپ شبیہ یا شکل بنائیں، یہ بہت سملر ہے. اس میں فرق کیا چیز کریں؟ صرف ایک ڈاٹ، ایک نقطہ. وہ یہی کہتے تھے کہ ایک نقطہ یار پڑھایا، یعنی ایک نقطے، ایک نقطہ، ایک لفظ جو ہے وہ ان کے جو پیر و مرشد تھے انہوں نے ان کو سمجھایا تھا، پڑھایا تھا. اور
انہوں نے کہا کہ ایک نقطے وچ ہی گل مکدی ہے، یعنی وہ جو ایک نقطہ ہی جو پڑھایا وہی ایکچوئل آغاز تھا، وہی ایکچوئل اختتام تھا، اسی نقطے کو لے کر ہی انہوں نے اپنی زندگی گزار دی۔ نقطہ ایکچوئل نفس کا تھا، تصفیہ اعمال کا، حالات کا اور معاملات کا، یہ سائنس تھی اس کی۔ اس کو یہاں پہ میرے خیال سٹاپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور پروگرام کو تھوڑا آگے کرتے ہیں، پھر اسی کو کل انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا جی، یہ جناب ہو گیا، اچھا جی یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا۔ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اپنا صفاتی نام کی طرف۔ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ نا پڑھا جاتا ہے، کثرت سے یہ صفاتی نام پڑھا جاتا ہے اور مختلف آیات کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اس کا جو لغوی معنی ہے اس کو بھی آج سمجھنا ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسرا صفاتی نام ہے اللہ کا وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا۔ یا رحمانو، ٹھیک ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ یا رحمانو کیا چیز ہے؟ یہ کس پاور کو ہم پکارتے ہیں؟ بے حد رحم کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے خالی رحم کرنے والا، ایک ہے بے حد رحم کرنے والا، یعنی کوئی حد ہی نہیں رحم کی۔ یا رحمانو، اب رحم جو مانگنے ہیں ہم نے کن کن چیزوں، یہ پھر وہی بات آتی ہے، سکین کریں رحم کی جو صفت ہے، صفات ہے رحمانوں کی، یہ ہم اب ایکٹیویٹ کرنے لگے ہیں۔ تو اب ہم رحم مانگ رہے ہیں، بے حد رحم کرنے والا، ٹھیک ہے نا، ہم اس پاور کو پکارنے لگے یا رحمان ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے کیا ایسی کبیرہ صغیرہ مسٹیکس کی ہیں کہ ہم اب اس صفات کو اون کر رہے ہیں، بے حد رحم کرنے والا یا رحمان ہو، اس کے ساتھ ہم یا باریو، یا باریو جان ڈالنے والا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اچھا اب یہ جو جب یہ جو یا باریو ہے، اس کا ایک اسپیسیفک بڑا عمل دخل ہے۔ دنیا میں کچھ افراد ایسے ہیں جن کو کچھ فوبیاز ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی ایروپلین فوبیا ہے، کوئی واٹر فوبیا ہے، یہ دو مجھے پتا تھے، اب مزید آپ بھی بتائیں، میں بھی آپ کو بتاتا جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ایک یہ جو آسمانی بجلی کی جب کڑکڑاہٹ ہوتی ہے، اللہ پاک محفوظ رکھے کل کائنات کو، وہ بھی ایسی دل دوز ہوتی ہے کہ ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ خوف ہے، ٹھیک ہے نا، قبر کا خوف ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر وقت یہ خوف ہے کہ جی کچھ ہونے والا ہے، بلا وجہ کا خوف، ٹھیک ہے نا۔ یہ جب یا باریو جو ہے، اس کو اس ونڈو کو جب کھولتے ہیں ہم، جان ڈالنے والا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا کچھ لوگوں کو یہ بھی خوف ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے، تو جانا تو ہے، یہ تو نہیں کہ ادھر ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن خوف، اس خوف کے عالم میں سٹریس رہتے ہیں۔ جبکہ ایک جگہ یہ پڑھا گیا تھا کہ تم جہاں پہ بھی چلے جاؤ یہ چیز آنی ہے تمہارے پاس، لیکن اس کو سوچو مت، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہم ان خوف سے بچنے کے لیے ہم کون سی ونڈو کھولتے ہیں؟ یا باری ہو۔ جو بھی افراد کسی بھی خوف میں مبتلا ہیں ایسے، وہ اگر یا باریو جو ہے اس کو اپنے روز مرہ کے معاملات، پھر میں اسی لفظ پر آ گیا، اس میں اگر شامل کریں گے تو جلد جو ہے وہ ان فوبیاز سے نکل سکیں گے، زندگی کو آسان کر سکیں گے۔ کسی کو کانفیڈنس لیول کا خوف ہوتا ہے، کسی کو اپنے فیس کے کمپلیکس کا خوف ہوتا ہے، کسی کو اپنے موٹاپے کا خوف ہوتا ہے، کسی کو اپنے پتلے پن کا خوف ہوتا ہے،
کسی کو اپنی شکل کا خوف ہوتا ہے، کسی کو اپنے پہنے ہوئے لباس کا خوف ہوتا ہے کہ کیسا پہنا ہے یا کیسا لگ رہی ہیں یا لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ جو ریشو ہے پروگرام دیکھنے میں، اس میں مرد کی بھی تعداد اور خواتین کی بھی تعداد سملر ہے۔ تو وہ افراد جو خوف میں ہر وقت مبتلا رہتے ہیں، ہائے کچھ ہو نہ جائے، ہائے ایسا نہ ہو جائے، تو اس خوف کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے جان ڈالنے والا، یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں، یعنی ایک چیز ایک رجسٹرڈ ہو گئی ہے کہ جی یہ خوف ہے، یہ ہو گئی ہوگا، تو اس کو ہلانا، اس کو حرکت دینا، اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنا، اس کے لیے یہ جو صفاتی نام ہے یا باری ہو۔ اب ہم دونوں کو اکٹھے ملاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بے حد رحم کرنے والا، لیکن آپ بے حد رحم کرنے والا، جان ڈالنے والا، ڈبل اسٹرینتھ آ گئی نا، ایک تو بے حد رحم کرنے والا، دوسرا جان ڈالنے والا، یا رحمان ہو یا باری ہو، ان کو جب اکٹھا کر کے ہم اس پاور کو آن کرتے ہیں اور اس صفاتی نام کو پکارتے ہیں، تو اس کا بھی اتنا تیزی سے جو ہے نا وہ ریئیکشن آئے گا سامنے، آپ خود حیران رہ جائیں، یعنی آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ میں آپ کو فیکٹ بات بتا رہا ہوں، آپ اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھیں۔ میں اگین آپ کو کہتا ہوں کہ سچویشن جو بھی ہے، جو دنیاوی ہماری چیزیں ہیں، ان سب سچویشن کے لیے اللہ پاک نے ایک ایپ جو ہے وہ ساتھ بھیجی، وہ 99 نیم آف اللہ ہے، وہ صفاتی نام، کہ بندے کو کس وقت کس چیز کی نیڈ ہے، وہ اس وقت اس صفت کو کھولے اور رجوع کرے، وہ جیسے ہی رجوع کرے گا اس کا کام یہی ہے، اس کا فنکشن ہی یہی ہے۔ اور ان صفاتی ناموں کے ساتھ جو کوانٹٹی ہے، یہ تھوڑا سا آپ کو میں بتاتا جاؤں، 70,000 فرشتوں کی ہے، کاؤنٹنگ کر رہے ہیں اب آپ، 70,000 فرشتوں کی کوانٹٹی ہے ان صفاتی ناموں کے ساتھ۔ اب جو 70,000 فرشتے ہیں، اب ان کے جو آگے ماتحت ہیں وہ بھی 70,000، یہاں پہ کیلکولیٹر کام نہیں کرتا۔ یہ ہیں وہ صفاتی نام، یہ ہیں وہ پاورز جن سے لوگوں نے سمجھا اور وہ بہت آگے نکل گئے۔ یہ میں آپ کو اس میں تھوڑا سا آپ کو اور بھی بتاتا جاؤں کہ یہ جو صفاتی نام ہے نا، اس کی ریسرچ ہم سے زیادہ ان لوگوں نے کی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنی لائف کے اندر اس ریسرچ کے اینڈ تک پہنچے ہیں کہ یہ سمبولک پاور جو ہے یہ کتنی تیزی سے کام کرتی ہے۔ بتاتے نہیں ہیں وہ، لیکن استعمال بہت کرتے ہیں، یہ آپ کو حقیقت بات بتا۔ تو جب یا رحمان ہو یا باری ہو، اس کی صفات ایکٹیویٹ ہوگی، اس کے جو معنی ہیں، معنی بہت سارے ہیں، لیکن جو کراس چیک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ذمہ داری سے اللہ سے ڈر کے بات کرتا ہوں ہمیشہ، اور اللہ پاک اسی طرح رکھے، ڈر کر ہی بات کرتا رہوں گا، کہ یا رحمان ہو بے حد رحم کرنے والا، یا باری ہو جان ڈالنے والا۔ یہ جب دو صفاتی نام یکجا ہو کر آپ کے ایسے ہاتھ میں اور آپ لب سے یہ چیز نکلتی ہے، جو بھی آپ کا ماجرا ان پاور سے ریلیٹڈ ہے، رحم مانگ رہے ہیں تو کیوں مانگ رہے ہیں، جان ڈالنے والا کس خوف کے اندر مبتلا ہے، کس پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کس سوچ کے اندر مبتلا ہے، کیا انسیکیورٹی ہے لائف کی، کیا انسیکیورٹی ہے اولاد کی، کیا انسیکیورٹی ہے اپنے ذاتی دینی اور دنیاوی معاملات کی، کیا انسیکیورٹی ہے آپ کے پاسٹ کی، یہ تمام چیزیں اس کے اندر رجسٹرڈ ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی جو صفاتی نام آپ کو بتائے، یہ ازل سے چلتے آ رہے ہیں، کروڑہا سال پرانے، یہ کوئی 4 ڈیجٹ سال پرانے نہیں ہیں، یہ کروڑہا سال پرانے ہیں، اور اس کی ایکٹیویشن چلتی آئی چلتی آئی چلتی آئی چلتی آئی اور چلتی رہے گی۔ یہ ہے اس کا سارا نظام۔
ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا اپنے میزبان ایس ایم افضل کو. اگلے پروگرام تک اجازت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب حامی و ناصر. اللہ حافظ.